آج ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئے ہیں یہ روسی ادب کے بڑے ہی مشہور اور معروف ادیب ٹولسٹائے کی کہانی ہے۔ یہ کہانی جو کہ ایک کسان کی کہانی ہے، اور یہ کہانی انسانی لالچ کی ترجمانی کرتی ہے۔ انسان کس طرح سے جب لالچ میں پڑتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو اور اپنے ماحول کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کہانی کا آغاز مصنف کچھ اس طرح سے کرتا ہے کہ دو بہنیں ہیں، ایک کی شادی شہر میں ہوئی ہے ایک تاجر کے ساتھ، اور ایک کی شادی ایک کسان کے ساتھ ہے۔ تو جو شہر والی ہے وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے دیہات میں آتی ہے، دونوں بہنیں آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جو شہر کی رہنے والی ہے وہ اپنی بہن کو شہری زندگی کے آسائشات اور اس زندگی میں جو انسان کو رنگینیاں حاصل ہیں، جو سہولتیں حاصل ہیں، وہ ان کے متعلق اس کو بتا رہی ہوتی ہے۔ تو جو دیہات والی بہن ہوتی ہے اس سے یہ چیزیں سننے کے بعد تھوڑا حسد بھی پیدا اس کے دل میں ہوتا ہے، تھوڑا غصہ بھی آتا ہے، تو وہ بھی مقابلے پر اتر آتی ہے اور وہ شہر کی زندگی کے مقابلے میں دیہات کی زندگی کی جو خوبصورتی ہے، اس کے جو فوائد ہیں وہ بتانا شروع کر دیتی ہے۔ بحث کے دوران جب وہ دونوں بہنیں آپس میں بحث کر رہی ہوتی ہیں تو وہ جو دیہات کی رہنے والی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر میرے شوہر کے پاس جو اب زمین ہے اس سے زیادہ اگر اس کے پاس زمین ہوتی تو وہ اتنا کما لیتا، اس کے ہمارے پاس زندگی کی ہر آسائش ہوتی تو ہمیں شیطان کا بھی خوف نہ ہوتا۔ تو یہاں پر ایک تھوڑا سا میں یہ وضاحت کر دوں، چونکہ ٹولسٹائے کے زمانے میں ابھی روس اور یورپی جو ممالک تھے وہاں پر مذہب کی عملداری بہت زیادہ تھی، تو اس لیے لوگوں کی عام باتوں میں، ان کی عام زندگی میں خدا اور شیطان کے حوالے معمول کی بات تھی۔ دیہات والی ہوتی ہے، اس کا شوہر بھی اسی کمرے میں آتش دان کے قریب لیٹا ان دونوں بہنوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی بیوی کی بات سن کر اسے بھی لگتا ہے کہ واقعی میں اس کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ وہ اپنے بل بوتے پر بڑے سے بڑا کام بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس تھوڑے اور سرمایہ ہوتا، تھوڑے اور وسائل ہوتے تو واقعی میں وہ اتنا ہر حوالے سے اتنا طاقتور ہو جاتا کہ اس کو شیطان کا بھی خوف نہ ہوتا۔ تو اس آتش دان کے پیچھے شیطان چھپا ہوا ہوتا ہے، تو وہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ اچھا اب میں تمہیں ہر چیز دوں گا، تو جو چیزیں ابھی تمہارے پاس ہے اس سے بڑھ کر دوں گا، اور پھر میں دیکھوں گا کہ تم میرا مقابلہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے۔ اسی دیہات میں ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے جس کے پاس ڈھیر ساری زمین ہوتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت اپنی زمین کے انتظامی معاملات اور دوسری دیکھ ریکھ کے لیے ایک کرندہ وہاں پر ہائر کرتی ہے، رکھتی ہے، جو اس کی زمین کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ اس کرندے کے آنے سے پہلے اس بوڑھی عورت کے تمام دیہات والوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن وہ کرندہ جب آتا ہے تو وہ لوگوں کو ستانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کسی کی گائے کا بچڑا ان کی زمینوں میں چلا جاتا تو وہ ان پر مقدمہ کر دیتا، ان سے جرمانے وصول کرتا، تو وہ سارے تانگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بوڑھی عورت ہے وہ اپنی زمین فروخت کرنا چاہ رہی ہے، اور اسی گاؤں کا ایک بڑا تاجر ہوتا ہے وہ یہ زمین خریدنا چاہتا ہے۔ تو سارے کسان ڈر جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس نے خرید لی تو ہمیں اور زیادہ جرمانے بھرنے پڑیں گے، معاملات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ تو وہ سب مل کر آپس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم سارے پیسے ملا کے وہ ساری زمین خرید لیں، اور اس طرح یہ ساری زمین گاؤں کی مشترکہ دولت بن جائے گی، سب کے کام آئے گی۔ لیکن وہ اس منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے، اور تو آخر میں یہ طے پاتا ہے کہ جو جتنی خرید سکتا ہے اس بوڑھی عورت سے خرید لے۔ تو دھڑا دھڑ جو دوسرے کسان ہوتے ہیں جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے وہ بوڑھی عورت سے وہ زمین خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو کسان جو کہانی کے آغاز میں آتا ہے تو اس کے بھی دل میں اب یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ کچھ زمین میں بھی خرید لوں، میری بھی اپنی زمین میں اضافہ ہو، تھوڑا میں بھی میرے زندگی کے حالات بدلیں۔ تو ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے، گائے، بچھڑے، شہد کی مکھیاں، جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ ساری چیزیں بیچ کے کسی نہ کسی طریقے سے زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا اس بوڑھی عورت سے خرید لیتے ہیں۔ جب وہ اس پر فصل اپنی اگاتا ہے تو اس کی فصل پہلے سالوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سارے قرضے اتار دیتا ہے اور اس کے پاس اب اپنا سرمایہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ خوشحال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی جب اس کی خوشحالی آتی ہے تو ساتھ گاؤں والوں کے ساتھ اس کے معاملات بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ اگر کسی کی گائے آ جاتی ہے اس کے کھیتوں میں، یا کوئی اس کے باغوں کو، اس کے پھلوں کے درختوں کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ درگزر کرتا ہے، لیکن ایک دن وہ سوچتا ہے کہ اس طرح تو یہ ساری کی ساری میری دولت کو خراب کر دیں گے۔ وہ
وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جا کے 2-3 کسانوں کے اوپر مقدمہ کرا دیتا ہے تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں اور میری زمینوں کی طرف اپنے جانور یا خود نہ وہاں گھسیں کہ میری زمینیں خراب نہ کریں۔ تو اس مقدمے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ گاؤں والوں کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں وہ اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، تو کسی نہ کسی طرح سے، لیکن اب ہر آنے والے سال کے ساتھ اس کی فصلیں اور اچھی ہوتی جا رہی ہوتی ہیں، اس کا سرمایہ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک عرصے کے بعد وہ کچھ کسانوں سے زمین ٹھیکے پر لیتا ہے، پھر ان کے کسانوں کے درمیان اور اس کے درمیان انبن ہو جاتی ہے اور وہ مقدمہ بھی ہار جاتا ہے اور اس کو اچھا خاصا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھ کر پھر ایک دفعہ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش مجھے کہیں اور اچھی اور سستی زمین مل جائے، میں اس جگہ سے چلا جاؤں۔ تو اسی دوران ایک اور مسافر اسے ملتا ہے اور وہ اسے ایک زمین کے متعلق بتاتا ہے کہ ایک قبیلہ ہے جو کہ خانہ بدوش ہے، انہیں اپنی زمین سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ ہل نہیں چلاتے، وہ زمین میں بیج نہیں بوتے، تو اس لیے وہ زمین کو انتہائی سستے داموں بیچتے ہیں۔ بس کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جا کر ان کو تحفے تحائف دینے ہوتے ہیں، ان کو خوش کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ بڑے ہی سستے داموں وہ زمین نہ صرف فروخت کر دیتے ہیں بلکہ پکا کاغذ بھی لکھ کر دیتے ہیں۔ وہ اس سے اتا پتہ پوچھتا ہے، وہ کئی دن کی مسافت ہوتی ہے، وہ وہاں پر اپنی بیوی کے ذمہ ساری اپنی زمینیں اور جائیداد اس کی نگہداشت میں دے کر وہاں چلا جاتا ہے اس قبیلے سے ملنے کے لیے۔ بیچ رستے میں وہ سرداروں کے لیے تحفے تحائف بھی خریدتا ہے اور بالآخر وہ وہاں پہنچتا ہے اس خانہ بدوش قبیلے کے پاس۔ وہ دیکھتا ہے کہ سچ مچ ان کے ارد گرد جو زمین ہے وہ بہت وسیع ہے، جہاں تک نظر پڑتی ہے زمین ہی زمین ہے، اور وہاں پر آبادی بھی نہیں ہے، اور وہ جو قبیلہ ہے وہ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اس لیے ان کو زمین کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اس چیز کے حوالے سے کہ وہ زمین کو استعمال کرتے ہوں تو وہ اس کی قیمت بڑھائیں۔ وہ سرداروں سے ملتا ہے، ان کو تحفے تحائف دیتا ہے، اور وہ سارے اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، وہ یہاں کیا چاہتا ہے، تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ یہاں پر زمین لینا چاہتا ہے۔ تو وہ آپس میں سارے مشاورت کرتے ہیں، تو ان کا جو بڑا سردار ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہی اصول ہے، ایک دن کا 1000 روبل، 1000 روبل تم ہمیں دو گے اور ایک دن میں تم جتنی زمین پر چل سکو گے وہ زمین تمہاری ہو جائے گی۔ تو وہ ساری رات سوچتا ہے کہ یہ جو سودا ہے یہ تو بڑا ہی سستا ہے، کیونکہ میں تو ایک دن میں پتہ نہیں کتنی ہی زمین کو چل کے کتنی ہی زمین پر قبضہ کر لوں گا، اور پھر یہاں پر جو اچھی زمین ہوگی وہ اپنی تحویل میں رکھوں گا، جو زمین اچھی نہیں ہوگی یا تو بیچ دوں گا یا لوگوں کو ٹھیکے پر دوں گا۔ تو اس طرح سے وہ ساری رات خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے۔ اگلے دن جس طرح سے ان کے درمیان معاہدہ طے پاتا ہے، صبح سویرے وہ سارے آ جاتے ہیں۔ وہ ایک پھوڑا بھی بیلچہ بھی لے لیتا ہے، کیونکہ جہاں تک بھی وہ چل کے جائے گا وہ بیچ میں نشان لگاتا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ وہ یہاں تک پہنچا ہے اور یہاں تک یہ زمین اس کے نام ہو چکی ہے۔ وہ 1000 روبیل جو ہوتا ہے وہ وہاں پر سرداروں کے پاس رکھتا ہے، اپنے وہ بیلچہ پکڑتا ہے، پانی کا مشکیزہ پکڑتا ہے، تھوڑا سا کھانا، اور وہ چل پڑتا ہے۔ وہ چلتا جاتا ہے، ابھی صبح کا وقت ہوتا ہے، موسم بھی خوشگوار ہوتا ہے، تو وہ اچھا خاصا فاصلہ طے کرتا ہے اور جا کے وہ ایک جگہ پر زمین کھودتا ہے تاکہ وہ نشان ہو جائے کہ وہ یہاں تک یہ زمین اس کی ہو چکی ہے۔ پھر وہ اسی طرح وہ آگے چل پڑتا ہے۔ اب جیسے جیسے وہ آگے جا رہا ہوتا ہے زمین تو ساری اسی کے نام ہوتی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس طرف دوسری طرف سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، گرمی بڑھ رہی ہوتی ہے، اس کا گلا خشک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس چیز کی پرواہ کے بغیر اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آج ہاں اس میں ایک اور بھی شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ سورج غروب ہونے تک واپس اس مقام تک نہ پہنچا جس مقام سے اس نے شروع کیا ہوگا تو وہ 1000 روبل بھی چلا جائے گا اور کوئی زمین اس کے نام نہیں ہوگی۔ یعنی یہ کہ وہ جہاں سے شروع ہوا سورج غروب ہونے سے پہلے اسے وہاں پہنچنا لازم ہے۔ تو اب اس کے ذہن میں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ میں اتنا چلوں کہ واپس دوبارہ اس مقام تک پہنچ سکوں، ایسا نہ ہو کہ اتنا چلنے کے بعد بھی اور پیسے دینے کے بعد بھی کوئی بھی چیز میرے ہاتھ نہ آئے۔ خیر وہ لالچ کرتے ہوئے مزید آگے بڑھتا جاتا ہے اور زمین کھودتا جاتا ہے، رستے میں وہ ایک جگہ رکتا ہے، پانی وغیرہ پیتا ہے، اپنا جو وہ کھانا ساتھ لایا ہوتا ہے کھانا بھی کھاتا ہے، تو اس کو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کیوں نہ تھوڑی دیر لیٹ جاؤں، لیکن پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اگر آنکھ لگ گئی تو وہ بہت زیادہ زمین میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اسی لالچ میں وہ پھر اپنا سفر آگے شروع کرتا ہے جاری۔ تو اب وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، گرمی بڑھ رہی ہوتی ہے، وہ اپنے کپڑے بھی اتار رہا ہوتا ہے،
ताकि जो ऊपर उसने जैकेट वगैरह पहने होते हैं, जूते भी वो अपने उतार देता है। तो एक जगह पे जाके उसको अंदाज़ा होता है कि अब मैं बहुत आगे निकल आया हूँ। अब जो दिन है वो भी ढलने के करीब पहुँच चुका है। तो इससे पहले कि मुझे वापस पलटना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये सारी जो किया कराया है ये इस पर पानी फेर जाए। तो वहाँ से वो वापस होता है, और अब की बार भी वो एक लंबा चक्कर काटता है। ऐसा नहीं कि वो सीधा वापस आने की कोशिश करता है। लंबा चक्कर काट के फिर उसी तरह से वो निशान लगाता है, वो आगे बढ़ता है। लेकिन अब वो जैसे-जैसे आगे बढ़ता जा रहा होता है, सूरज भी ग़ुरूब होता जा रहा होता है, और ये चीज़ उसके लिए अब तशवीश का बायस बन जाती है कि ऐसा ना हो कि मैं उस मकाम तक पहुँच ही ना सकूँ। तो ये जब खौफ उसके दिल में बेदार होता है तो वो दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसके पाँव इतने भारी हो चुके होते हैं क्योंकि सारा दिन वो मुसलसल चल रहा होता है। फिर गर्मी और प्यास और भूख, ये सारे अवामिल मिलकर उसका जो सफ़र है और ज़्यादा मुश्किल कर रहे होते हैं। वो अपनी पानी की बोतल भी फेंक देता है, खाने के जो उसने बर्तन उठाए होते हैं वो भी फेंक देता है। सिर्फ़ उसने बेलचे को पकड़े रखता है ताकि जहाँ भी वो गिरने लगता है तो वो उसकी टेक लगा के खुद को सहारा दे सके। तो वो वापसी की तरफ अब चल पड़ता है। तो एक मकाम पर आकर जबकि वो टीला उसको सामने नज़र आना शुरू हो जाता है जहाँ से उसने अपने सफ़र का आगाज़ किया होता है, तो उसको लगता है कि अब तो शाम हो गई है, सूरज डूब गया है। तो अब मेरे जो सारी मेहनत है, पैसा है, वो सारा उस पर पानी फिर गया है। लेकिन फिर उसको एहसास होता है कि वो चूँकि नीचे है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि सूरज डूब चुका है। लेकिन जो लोग टीले के ऊपर खड़े हुए हैं, उन पर अभी भी सूरज की रोशनी पड़ रही है। इसका मतलब है अभी मेरे पास वक़्त है। और वो लोग भी उसको आवाज़ें दे रहे होते हैं कि जल्दी-जल्दी यहाँ वापस पहुँचो कि इससे पहले कि तुम ये शर्त हार जाओ। तो वो वहाँ से दौड़ना शुरू करता है। वो दौड़ता है और जितनी उसके जिस्म में सकत बाकी होती है, वो पूरी अपनी ताकत लगाकर टीले की तरफ दौड़ पड़ता है। बिलाखिर सूरज ग़ुरूब होते ही वो वहाँ पर पहुँचता है। तो सरदार कहता है कि भई बड़ा जीदार आदमी है, इसने अच्छी खासी ज़मीन अपने नाम कर ली है इसने, और वापस ये सूरज ग़ुरूब होने तक ये वापस भी पहुँच गया है। लेकिन वो देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वो ज़मीन पर गिरता है। वो जैसे ही उसके पास आते हैं उसके मुँह से खून निकल रहा होता है और वहीं पर वो मर जाता है। तो वो सारे मिलकर उसी बेलचे से उसके लिए ज़मीन खोदते हैं, कब्र बनाते हैं और उस कब्र के अंदर उसको दफ़न कर देते हैं। तो टॉल्स्टॉय यहाँ पर लिखता है कि उसको ज़रूरत सिर्फ़ 2 गज़ ज़मीन की थी जो उसको वहाँ पर मिल गई है। तो इस तरह से ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुँचती है। अब अगर हम इस कहानी पर बात करें कि अफ़साना निगार इसमें हमें क्या बताना चाह रहा है, कहानी का पहलू क्या है, इस कहानी में कौन-सी फ़लसफ़ा बयान हुआ है, तो मेरे ख़्याल में ये कहानी कोई इतनी मुश्किल कहानी नहीं है, बिल्कुल आम सी बच्चों वाली कहानी है, जो कि हम प्राइमरी क्लास से जो बच्चे पढ़ते आ रहे होते हैं कि लालच बुरी बला है, इंसान को लालच नहीं करनी चाहिए। तो ये कहानी भी उसी कबील की है कि इंसान के जब दिल में लालच पैदा होती है तो वो ये नहीं देखता कि उस लालच के अवज़ में वो कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहा है। अगर हम इस आम से मामूली से अफ़साने को उठाकर इंसानी समाज के ऊपर लागू करें तो आज हम देखते हैं कि इंसान ने अपने लालच के हाथों वो किस तरह से अपने माहौल को बर्बाद कर रहा है। हमारी भी मिसाल उस किसान के जैसी है कि एक मकाम पर जाकर हमें एहसास होगा कि अब हमें वापस पलटना चाहिए, क्योंकि अगर हम वापस ना पलटे तो ये जो फितरत है यही हमें ख़त्म कर देगी, यही हमारी जान ले लेगी। लेकिन वापस आने के लिए फिर हमें उसी किसान की तरह दौड़ना पड़ेगा, लेकिन तब तक हमारे अंदर ना सकत बाकी होगी ना जान बाकी होगी। अगर हम वापस पहुंच भी जाएंगे तब तक मेरे ख्याल में इंसानियत ख़त्म हो चुकी होगी, या इस धरती पर इंसान ख़त्म हो चुका होगा उस किसान की तरह से। तो यही इस अफसाने का जो आप कह लें कि मरकज़ी ख़्याल है कि हमें ये देखना चाहिए कि इसमें ये नहीं है कि हम आसाइशें हासिल ना करें, हम दुनिया को तर्क करके बैठ जाएं, बल्कि हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जो चीज़ हम हासिल कर रहे हैं उसे हम किस कीमत पर हासिल कर रहे हैं, कि क्या उसकी कीमत हमारी जान तो नहीं है।